ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف اور قبائلی علاقہ جات میں آباد کیسرانی قبیلہ، جس کے موجودہ تمندار سابق ایم پی اے میر بادشاہ خان کیسرانی ہیں، ان کے بزرگوں نے بھی تاریخ کا دھارا بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز سکھ ریاست کے ملتان میں تعینات کردہ گورنر دیوان ملراج کا تختہ الٹنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان میں داخل ہوئے تو کیسرانی تمندار مٹھا خان نے یہ قلعہ فتح کر کے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ انگریز سرکار نے ٹبی کیسرانی پر دھاوا بول دیا۔ ٹبی کیسرانی کا مقدم سردار کوڑا خان کیسرانی انگریز ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر لیفٹیننٹ گرے کو اغوا کر کے پہاڑی علاقوں میں لے جانے میں کس طرح کامیاب ہوا، اور پھر انگریز سرکار نے ڈپٹی کمشنر کو چھڑوانے کے لیے کیا کیا، آج ہم معتبر تاریخی حوالوں اور مستند حقائق کے ذریعے یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 20ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف اور قبائلی علاقہ جات میں آباد کیسرانی قبیلے کے افراد میر چاکر اعظم رند کے بھانجے کیسر خان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں اور اسی نسبت سے کیسرانی کہلاتے ہیں۔ کیسر خان رند کے 3 بیٹے تھے اور ان کے نام سے کیسرانیوں کی 3 شاخیں نکلی جو لشکرانی، ربدانی اور بدانی کہلاتی ہیں۔ بعد ازاں ان میں مزید اضافہ ہوا اور اب کیسرانی تمن کی 7 ذیلی شاخیں۔ کیسرانی قبیلے کے 20ویں تمندار سابق رکن صوبائی اسمبلی ظہور احمد خان کیسرانی تھے جو 27 جولائی 2002 کو فوت ہو گئے، تو ان کے اکلوتے بیٹے میر بادشاہ خان کیسرانی کی دستار بندی کر کے انہیں کیسرانی قبیلے کا تمندار بنا دیا گیا۔ لشکرانی کیسرانی ٹبی کیسرانی کے علاقہ میں رہائش پذیر ہیں، بدانی کیسرانی باٹھی کیسرانی کے علاقہ میں سکونت پذیر ہیں، جبکہ ربدانی کیسرانی کوٹ کیسرانی کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اور تمندار میر بادشاہ خان کیسرانی کی آبائی رہائش گاہ بھی اسی علاقے میں ہے۔ میر بادشاہ خان کیسرانی جو 2 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اپنے تمن کے سردار ہیں، انہوں نے ترازو کی ٹیم کے رابطہ کرنے پر دعویٰ کیا کہ ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، ان کی حاکمیت تسلیم نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ ان سے جاگیریں چھین لی گئی۔ میر بادشاہ خان کیسرانی کے مطابق گوگل پر کیسرانی ریاست کا نقشہ تو آج بھی موجود ہے، مگر عملاً یہ ریاست وجود نہیں رکھتی۔ تاریخی حقائق اور دستاویزات سے میر بادشاہ خان کیسرانی کے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہوتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ میر بادشاہ خان کیسرانی کے بزرگوں نے انگریزوں کی چاکری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیسرانی قبیلے کا شجرہ نسب دیکھیں تو دیوان ساون مل کے زمانے میں سردار مٹھا خان کیسرانی تمندار تھا، جسے سکھ ریاست کی طرف سے نہ صرف 462 روپے نقد انعام دیا جاتا تھا، بلکہ آس پاس کے مواضعات سے ماریہ وصول کرنے اور پہاڑی درے سے گزرنے والے ہر اونٹ پر 8 آنا اور ہر گدھے پر 1 آنا ٹیکس وصول کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ مٹھا خان کی 1862 میں وفات کے بعد اس کے نابالغ بیٹے سردار فضل علی خان کیسرانی کو تمندار بنایا گیا، جسے انگریز سرکار نے بہت نوازا۔ سردار فضل علی خان کے بعد تمنداری کا ہما بڑے بیٹے اللہ بخش خان کیسرانی، چھوٹے بیٹے امام بخش خان کیسرانی، بڑے بیٹے اللہ بخش خان کیسرانی کے بیٹے محمود خان کیسرانی کے سر سے ہوتا ہوا شمشیر علی خان کے بڑے بیٹے امیر محمد کیسرانی کے سر پر آ بیٹھا۔ امیر محمد خان کیسرانی کے وفات کے بعد ان کا چھوٹا بھائی منظور احمد خان کیسرانی تمن کا سردار بنا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ظہور احمد خان کیسرانی نے تمنداری سنبھالی اور اب ان کے بیٹے میر بادشاہ خان کیسرانی تمندار ہیں۔ دیوان ساون مل کا بیٹا دیوان ملراج انگریز سرکار کی پیش قدمی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز نے ڈیرہ اسماعیل خان سے جلگار کرتے ہوئے ڈیرہ غازی خان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کے راستے میں پہلی رکاوٹ قلعہ مگروتھا کی صورت میں سامنے آئی، جس پر دیوان ملراج کا تعینات کردہ ناظم جتن مل قلعہ دار تھا۔
صاحب بہادر ایڈورڈز نے کیسرانی تمندار مٹھا خان کے پاس چند سواروں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ یہ قلعہ فتح کرنے میں مدد کرے۔ یہ قلعہ فتح ہونے کی کہانی صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز نے اپنی تصنیف ایئر آن پنجاب فرنٹیئرز 1848-1849 میں بیان کی ہے۔ مٹھا خان اپنے زمانے کے دانا آدمی کے طور پر مشہور تھا اور اس نے اپنی دانائی ثابت کر دی۔ اسے ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا جو کوئی ایشیائی سردار کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوئی ہو یا اس نے کوئی شکل اختیار کی ہو، اس سے کہا گیا کہ وہ انگریز سرکار یا دیوان ملراج میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ اس نے اپنی دوربین نگاہوں سے بالکل درست نتیجہ اخذ کر کے ملراج کا ساتھ چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ تب اس علاقے میں ملراج کا بہت رعب دبدبا تھا۔ کیسرانی تمندار مٹھا خان نے علاقے میں منادی کر کے اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ جب لشکر جمع ہو گیا تو قلعہ مگروتھا کے کماندار کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ محصور اور قید نہیں ہونا چاہتا تو جلد از جلد یہ قلعہ چھوڑ دے۔ دیوان ملراج کا قلعہ دار نہایت عجلت میں وہاں سے بھاگ نکلا تو یہ قلعہ لڑے بغیر فتح ہو گیا۔ مفتوحہ قلعے کی چابیاں صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز کے سپرد کر دی گئی، جنہوں نے کیسرانی قبیلے کو انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد یہ قلعہ تمندار مٹھا خان کے حوالے کر دیا۔ انگریز سرکار نے نہ صرف سابقہ مقبوضات مٹھا خان کیسرانی کے حوالے کر دیے بلکہ اس کا وظیفہ بھی بڑھا دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب نئی تقسیم ہوئی تو کیسرانیوں کے علاقے بھی اس کی زد میں آ گئے۔ کچھ علاقہ تو بدستور ڈیرہ غازی خان کا حصہ رہا مگر بعض علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شامل کر دیا گیا۔ کیسرانی قبیلے کے لوگ بھی سرکش اور لوٹ مار کے حوالے سے مشہور تھے۔ 1852 میں ڈیرہ فتح خان کے علاقے میں کی گئی ایک واردات نے انگریز سرکار کو خفا کر دیا۔ تذکرہ رویسائے پنجاب جو سر ہنری لیپل گریفن کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مٹھا خان خود تو ڈیرہ فتح خان کے ڈاکہ میں شامل نہ تھا مگر اس وجہ سے کہ نہ تو اس نے ڈاکے کی کوئی پیشگی اطلاع دی اور نہ ہی ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ میجر نکلسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ مٹھا خان نے اچھا نہیں کیا۔ آخرکار سرکار نے کیسرانیوں کو ان کے کیے کی سزا دینے کا ارادہ کیا اور بریگیڈیئر جنرل جے ایس ہاگسن صاحب بہادر کے ماتحت 900 اہلکاروں پر مشتمل ایک فوج اپریل 1853 کو درہ ٹبی کیسرانی بھیجی گئی۔ اس فوج نے درہ ٹبی پر تسلط کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا۔ یہاں لوٹ کے مال میں 2 زمبورے بھی ملے جو کیسرانیوں نے دیوان ساونمل سے چھینے ہوئے تھے۔ اس مہم کے بعد مٹھا خان کو دروں کا ذمہ دار قرار دے کر اس کا وظیفہ 500 روپے سالانہ کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ میں بزداروں کی لڑائی کے موقع پر کیسرانیوں نے انگریزوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اس لڑائی میں مٹھا خان نے کیسرانیوں کی ایک جماعت لے کر سرکاری افواج کو مدد دی۔ مٹھا خان کیسرانی 1862 میں فوت ہوا تو اس کے کمسن بیٹے فضل علی خان کی دستار بندی کر کے اسے تمندار بنا دیا گیا۔ ٹبی کیسرانی کا مقدم سردار کوڑا خان کیسرانی جو پہلے ہی باغی تھا وہ مٹھا خان کی وفات کے بعد مزید سرکش ہو گیا اور تمنداری کے تمام اختیارات عملاً اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ بعد ازاں فضل علی خان کا سسر احمد یار خان بھی ٹبی کے لشکری رئیس کوڑا خان کیسرانی کا ہم نوا ہو گیا کیونکہ فضل علی خان نے دوسری شادی کر کے اپنے سسر کو خفا کر دیا تھا۔ اس دور میں ٹبی کیسرانی اور اس سے ملحق مواضعات ڈیرہ اسماعیل خان میں شامل تھے۔ 1868 میں سردار کوڑا خان کیسرانی کے بیٹے سے کوئی شخص قتل ہو گیا تو انگریز ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر لیفٹیننٹ گرے اس قتل کی تفتیش کے لیے ٹبی کیسرانی میں تشریف لائے۔ سرپھرے کیسرانی سردار کوڑا خان نے انگریز ڈپٹی کمشنر کو اغوا کر لیا اور باٹھی کیسرانی کے پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ انگریز فوج ڈپٹی کمشنر کو بازیاب کروانے کے لیے آئی مگر پہاڑی علاقوں میں کارروائی کرنا بہت خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے دیگر بلوچ سرداروں سے بات چیت کر کے ڈپٹی کمشنر کو رہا کروانے پر اتفاق کیا گیا۔ بعد ازاں کوڑا خان کیسرانی پر مقدمہ چلا کر اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی مگر جلد ہی سیاسی مصلحت کے تحت یہ سزا معاف کر دی گئی۔
ہنری لیپل گریفن اپنی کتاب پنجاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب میں کیسرانی تمندار کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سردار فضل علی خان اپنی قوم کا ہر دل عزیز ہے۔ یہ آنریری مجسٹریٹ، سول جج اور صوبائی درباری ہے۔ اس کی آمدن تقریباً 4000 روپے سالانہ ہے۔ اس کا بڑا بیٹا اللہ بخش خان 1900 میں فوت ہو گیا تھا اور اس وقت تمنداری کی بابت غور و خوض سے یہ فیصلہ ہوا کہ فضل علی خان کے بعد اس کا بیٹا محمود خان تمنداری کا منصب سنبھالے گا۔ محمود خان اس وقت بارڈر ملٹری پولیس میں جمعدار ہے اور اس کو آنریری مجسٹریٹ درجہ سوئم کے اختیارات بھی دیے گئے۔ میر بادشاہ خان کیسرانی کے دادا سردار منظور احمد خان کیسرانی 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کے والد سردار ظہور احمد کیسرانی پہلی بار 1990 اور پھر دوسری مرتبہ 1993 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ میر بادشاہ خان کیسرانی 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر PP 240 سے MPA منتخب ہوئے۔ 2008 میں میر بادشاہ خان کیسرانی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ میر بادشاہ خان کیسرانی کو عدالت میں جعلی ڈگری کیس کا سامنا تھا۔ ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپریل 2010 میں استعفیٰ دے دیا اور ضمنی الیکشن میں ایک بار پھر MPA بن گئے کیونکہ تب تک BA کی شرط ختم ہو چکی تھی۔ 2013 میں میر بادشاہ خان کیسرانی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے اور عام انتخابات میں ایک بار پھر الیکشن جیت کر MPA بن گئے۔ میر بادشاہ خان کیسرانی کا برا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ MPA منتخب ہونے کے چند ماہ بعد ہی مقامی عدالت نے 2 سال قید اور 5000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ گرفتاری کے بعد اس حلقے میں دوبارہ انتخاب ہوا تو اب ان کی بیوی شمونہ بادشاہ کیسرانی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ شمونہ بادشاہ کیسرانی بھی یہ مارکہ جیت کر پنجاب اسمبلی میں آ گئی، لیکن انتخابی سیاست میں ہارنے والے سیاسی مخالفین نے ایک بار پھر عدالتی لڑائی میں گھسیٹ لیا۔ اس بار شمونہ بادشاہ کیسرانی اثاثے چھپانے کی پاداش میں نااہل قرار پائیں۔ ایک بار پھر ضمنی الیکشن ہوا تو میر بادشاہ خان کیسرانی کے حمایت یافتہ امیدوار ممتاز احمد کیسرانی المعروف بھٹو خان MPA منتخب ہو گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں ایک بار پھر میر بادشاہ خان کیسرانی کی اہلیت کا معاملہ زیر بحث آیا۔ سپریم کورٹ نے مشروط طور پر انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ NA 189 پر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر کے میر بادشاہ خان کیسرانی نے آزاد امیدوار کے طور پر تانگے کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، مگر PTI کے امیدوار خواجہ شہراز محمود کے مقابلے میں 29,000 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے۔ یہ تھا کیسرانی قبیلے کا ماضی۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارا مطمع نظر کسی قبیلے، ذات یا برادری کے افراد کو تاریک ماضی کے بنیاد پر مطعون یا شرمسار کرنا ہرگز نہیں۔ نہ تو آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے ہوئے زندگی بسر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسلاف کے کالے کرتوتوں کی سزا آنے والی نسلوں کو دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر تاریخ کو درست تناظر میں جاننا اور یہ معلوم کرنا از حد ضروری ہے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، مزاحمت کا راستہ اختیار کر کے قربانیاں کس نے دی اور مفاہمت کے راستے پر چلتے ہوئے انگریزوں سے جاگیریں اور مراعات کن خاندانوں نے حاصل کی۔ ترازو کی اس سیریز کا مقصد محض آگہی فراہم کرنا ہے، اور ہاں کسی قبیلے کے سردار، تمندار، چودھری یا وڈیرے کے انگریزوں کی چاکری کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پوری قوم اور برادری نے دغا کیا، بلکہ وفاداروں اور غداروں کا تعلق تو ہر قبیلے سے رہا ہے۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس خطے کے لون، گرمانی، نواب زدگان اور دیگر قبائل نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔